بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو سارے اہل کشمیر کو، پاکستان کو السلام علیکم. ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیورو وارفیئر، ہائی جیکنگ دی ہیومن آپریٹنگ سسٹم. نیورو وار، انسانی آپریٹنگ سسٹم پر قبضہ. اس ویڈیو سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ انسان کا دماغ صرف خیالات سے نہیں بلکہ اعصابی نظام، کیمیکلز اور بائیو ڈیٹا سے کیسے ہیک ہو رہا ہے، اور یہ آنے والی جنگوں کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار بن چکا ہے. اگر کوئی آپ کے کمپیوٹر میں وائرس ڈال دے تو آپ فوراً اینٹی وائرس لگائیں، لیکن اگر کوئی آپ کے دماغ میں وائرس ڈال دے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی ہے نیورو وارفیئر، جہاں دشمن براہ راست آپ کے دماغ کے آپریٹنگ سسٹم پر قبضہ کر لیتا ہے. سوچنا، محسوس کرنا، حتیٰ کہ آپ کا ایمان، سب کچھ دشمن کے کنٹرول میں آ سکتا ہے. ناظرین، نیورو وار کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن: دماغ اور اعصابی نظام کو نشانہ بنانا اور انسان کے فیصلے، عادات اور رد عمل کو بدل دینا. یہ ہارورڈ وار، سائیکولوجیکل اور بائیو ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے. ماضی میں جنگ توپ اور بندوق سے ہوتی تھی، اب نیورو سائنس اور ڈیجیٹل سگنل سے ہو رہی. نیورو سائنس کے ہتھیار یہ کیا کام کرتے ہیں؟ نیورو ٹیکنالوجی، برین ویو مینیپولیشن، مخصوص فریکوینسی سے انسانی موڈ کو بدلنا. نیورو فیڈ بیک ڈیوائسز جو دماغ کو براہ راست پروگرام کر سکتی ہے. بائیو کیمیکل ہتھیار یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ہارمون بیلنس بدل کر جذبات پر اثر ڈالنا، جیسے ڈوپامائن اور سیروٹونن کی سطح میں تبدیلی. ادویات اور ویکسین میں مائکرو چپس یا ڈیٹا کلیکشن یا نینو پارٹیکلز کا استعمال. اگرچہ یہ متنازع ہے مگر میدان زیر تحقیق ہے. ڈیجیٹل نیورو پروپیگنڈا یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ناظرین، اس سے ورچوئل ریئلٹی، ایگمنٹڈ ریئلٹی کے ذریعے خیالات بدل دیے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں جذباتی ٹریگرز کا پروگرامڈ استعمال ہوتا ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دماغ برقی سگنل سے کام کرتا ہے اور یہ سگنلز بیرونی ذرائع سے متاثر ہو سکتے ہیں. نیورو وار میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز اور لائٹ ساؤنڈ پیٹرن استعمال کر کے برین ویوز ری پروگرام کی جاتی ہے. دماغ کی نیورل ہائی جیکنگ کیسے ہوتی ہے؟ ناظرین، فیصلے لینے والے دماغ کے حصے کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے اور براہ راست رد عمل پیدا کیا جاتا ہے. نیورو وار کے میدان جنگ کون کون سے ہیں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ذہنی عادتوں اور جذبات کا کنٹرول، ویڈیو گیمز، رویے اور فیصلہ سازی کی عادات کو بدلنا. نیو مارکیٹنگ، صارف کو خریداری پر مجبور کرنا. ملٹری نیورو سائنس، فوجیوں کی ذہنی صلاحیت اور دشمن کی سوچ کو کنٹرول کرنا. ناظرین، اس سے کیا خطرناک نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. نمبر 1، شخصیت کی تبدیلی. آپ وہ انسان نہیں رہتے جو پہلے تھے. نمبر 2، اجتماعی کنٹرول. پوری قوم کے ذہن کو ایک جیسے خیالات پر لا کر کنٹرول کرنا.
نمبر 3، خود مختاری کا خاتمہ۔ آپ کے فیصلے آپ کے نہیں رہتے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 1، نیرو لٹریسی کو بڑھانا، دماغی سائنس اور مینوپولیشن کے طریقوں کو سمجھنا۔ نمبر 2، ڈیجیٹل فاسٹنگ، ڈیجیٹل روزہ رکھنا، کچھ وقت کے لیے اسکرین اور ڈیجیٹل سگنل سے دور رہنا۔ مضبوط آئیڈیالوجیکل اینکر، جو اپنی فکری بنیاد مضبوط رکھیں تاکہ بیرونی اثر کم رہے۔ فیکٹ چیکنگ اور ڈیٹا کنٹرول، اس میں اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کو کم سے کم رکھیں۔ آخر میں ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ نیرو وار آنے والے وقت کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ گولیاں نہیں چلاتا بلکہ دماغ کے اندر گولیاں اتارتا ہے۔ اگر ہم نے ذہنی دفاع کو مضبوط نہ کیا تو ہم چلتی پھرتی روبوٹ قوم بن جائیں گے جس کا ریموٹ دشمن کے ہاتھ میں ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ سلام۔